باطل سے ڈرنے والے، اے آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ میرے عزیزوں، جو چیز تمہارے پاس ہے آج بھی وہ دولت، وہ عشق رسول کی دولت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ ایسی عظیم دولت ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی دنیا کے بادشاہ ہو، سب کچھ کھو جائے، پھر بھی میں کہتا ہوں تمہارے پاس بہت بڑی دولت ہے، وہ میرے مصطفیٰ کی محبت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ کو میں اس کا ایکو بند کر دوں، ایکو بند کیجئے ہلکا، آواز بڑھا دو، ایکو بند کر دو، بیس بڑھا دو، آواز بڑھا دو بابا۔ ایک بات کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، مدینہ طیبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے آئے ہوئے مال غنیمت کو تقسیم کر رہے تھے، کس کے درمیان؟ بند کرنے بولا میں، بڑھانے نہیں۔ ایکو پورا بند کر دو بھائی، ایکو پورا بند کر دیجئے، آواز کو بڑھا دو۔ مال غنیمت کو تقسیم کر رہے تھے مہاجرین اور انصار صحابہ کے بیچ میں۔ سنو ہے مسلمانوں، کبھی اپنی موجودہ حیثیت پر احساس کمتری کے شکار نہیں ہونا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہماری قوم کے پاس کچھ نہیں ہے، کیا ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ جو لوگ روزانہ یہ سوالات میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ کے درمیان۔ مہاجرین کون ہے؟ جو ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے مدینے میں، مکہ سے آ کر کے رہ رہے، اور انصار صحابہ وہ ہیں جو مدینے کے ہی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ تھے۔ تو دونوں جماعتوں میں جب مال تقسیم ہو رہا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین صحابہ کو تھوڑا مال زیادہ دے دیا، جو مال غنیمت بٹ رہا تھا، مال تھوڑا مہاجرین کو زیادہ چلا گیا، اور انصار صحابہ جو مدینے کے ہیں، جنہوں نے حضور کی خوب شاندار ضیافت کی، آنے والوں کی مہمان نوازی کی، ان کو مال کم ملا۔ تو یہ مال جو ہے کبھی کبھار ایسی چیزیں دلوں میں ڈال ہی دیتا ہے۔ صحابہ کرام کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر بھی انصار صحابہ کے درمیان یہ چینی گوئیاں چلنے لگ گئی، باتیں چلنے لگ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کو، مکہ والوں کو زیادہ مال دے دیا اور ہم لوگوں کو کم دے دیا۔ یہ باتیں پھیلنے لگی، حضور تک یہ بات آئی۔ توجہ سے سننا، پھر تمہارا سینہ چوڑا ہو جائے گا کہ تمہارے پاس ہے کیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات آئی، حضور نے انصار کے جو سب سے بڑے سردار تھے، حضرت معاذ، ان کو بلایا اور کہا کہ میں نے سنا کہ تمہاری جماعت میں ایسی بات چل رہی ہے کہ میں نے مہاجرین کو مال زیادہ دے دیا، انصار کو کم دیا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انصار صحابہ میں یہ باتیں چل رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انصار صحابہ سے کہا کہ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں، سب ایک ٹیلے پر جمع ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب ایک خطبہ دیا حضور نے، اور ایسا خطبہ بخاری شریف کی حدیث میں آج بھی کہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو یاد دلایا کہ اے انصار، اے مدینے والوں، کیا تم میرے آنے سے پہلے گمراہ نہیں تھے، بھٹکے ہوئے نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ایمان عطا کیا۔ سبوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم تو بھٹکے ہوئے تھے، آپ کے آنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی۔ اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم مال کی وجہ سے اپنے دل میں خلیج پیدا کر لیا، تھوڑا مال میں نے مہاجرین کو اس لیے زیادہ دے دیا کہ ان کا مدینے میں کوئی گھر اور نہیں ہے، ابھی وہ ہجرت کر کے آئے، اپنا وطن چھوڑ کر کے آئے، اس لیے ان کو تھوڑا مال زیادہ دے دیا گیا، ان کا دل رکھنے کے لیے، نئے اسلام میں آئے ہوئے۔ اور اس کے بعد جو جملہ حضور نے فرمایا وہی میرے بیان کرنے کا خلاصہ ہے۔ جو حضور نے فرمایا اسی کے لیے میں ابھی واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ سے کہا اے انصار، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو سکتے
کہ دنیا والے مال لے کر کے جائیں اور جس کے پاس مال نہ ہو اللہ کا رسول لے جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلام میں بھی جب اپنے آقا کو یاد کیا تو کیسے ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد غریبوں کے پاس اگر کوئی سب سے بڑی دولت ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات. سبحان اللہ سبحان اللہ. غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سبحان اللہ. ہمارے پاس پوچھتے ہو کیا ہے, آؤ ہمارے پاس گنبد خضرا کی وہ دولت ہے جس کی چھاؤں میں پلنے والے ایسے ایسے اولیاء کاملین ہیں کہ چٹائی پر بیٹھ کر لوہے محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہاں وہ دولت ہم رکھتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت. میں ایک کتاب میں دیکھا تھا, ایک انگریز مورخ ہے اور بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا. امریکہ اتنی ترقی کر گیا, یورپ اتنی ترقی کر گیا, تم تو ابھی بخاری اور قرآن نہیں لگے ہوئے, 1400 سال پہلے کی کتاب نہیں ہو. تو ایک مسلمان بھی اس کی باتوں میں آ گیا. ماڈرن قسم کا مسلمان تھا, وہ یورپ کو امریکہ کو سب سمجھتا تھا جیسے آج بھی بہت لوگ ہیں. کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے امریکہ جا کر کے آئے تو جنت میں پہنچ گئے. میرے دل تو ہم غریبوں کی جنت در مصطفیٰ ہے. میں آپ کو بتاؤں, فخر کرنا ہو ہاں تو یورپ اور امریکہ کے باشندے ہونے پر نہیں, مصطفیٰ کریم کے گداگر ہونے پر فخر کر. مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بالحوثن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں, ان کے ترکیب بھی اچھی سروری اچھی نہیں. ان کے ترکیب بھی اچھی سروری اچھی نہیں. منگتا تو ہے منگتا کی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا. سبحان اللہ. میں آپ کو ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک مسلمان بھی ماڈرن قسم کا کوئی باتوں میں آ گیا کہ ہاں یورپ بہت ترقی یافتہ ہے, امریکہ بہت ترقی یافتہ ہے, ہمارے پاس کیا بچا. اور وہ آیا ایک عالم ربانی کے پاس, کہا کہ حضور ہمارے پاس رہ گئے ہیں ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پر مسجدوں میں سجدہ ریز ہوتے ہیں, اور کچھ مدرسے ہیں جہاں پر بہت کم لوگ پڑھنے کے لیے جایا کرتے. ہمارے پاس یہی سرمایہ ہے, ہمارے پاس نہ اقتدار نہ حکومت نہ سیاست کچھ نہیں, ہم تو بہت پچھڑ گئے. اور سامنے والے نے تانا یہ مارا کہ اگر تم اس روش پر چلو گے, اس مدینے والے کی روش پر چلو گے تو اسی طرح رہ جاؤ گے, تمہیں امریکہ کو قبلہ بنانا پڑے گا. اس عالم ربانی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا چل میں تجھے بتاتا ہوں گنبد خضرا کی چھاؤں میں کون پلتا. لے کر گئے اور تاریخ کی کتاب کھول کر کے بتایا آج سے 700 سال پہلے گنبد خضرا کی چھاؤں میں دو لوگوں کی تاریخ نظر آتی تھی. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں گدڑی پہنے ہوئے, ایک جوان شخص سامنے آ رہا ہے. تاریخ کی بات 700 سال پہلے 800 سال پہلے گنبد خضرا کی چھاؤں میں دو لوگ بیٹھے ہوئے, ایک بزرگ ہے اور ایک جوان ہے. تاریخ سے ہم نے پوچھا یہ کون ہے, تو تاریخ نے بتایا یہ بزرگ کا نام خواجہ عثمان ہارونی ہے, اور یہ جو جوان آ رہا ہے یہ معین الدین اجمیری ہے. اب ہوا کیا, یہ جوان بڑھتا ہوا آیا بزرگ کے پاس, کہا مجھے آپ بیعت کر لیں, مجھے آپ اپنے سلسلے میں داخل کر لیں. بزرگ خواجہ عثمان ہارونی نے کہا زمین کی طرف دیکھو کیا دکھتا ہے, کہا زمین دکھتی ہے اور کچھ نہیں. کہا آسمان کی طرف دیکھو پھر کیا دکھتا ہے, کہا آسمان دکھتا ہے اور کچھ بھی نہیں. اب سنو, گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھنے والا گدڑی پہن کر کے وہ بزرگ پیر خواجہ عثمان ہارونی اپنی دو انگلیاں اس معین الدین اجمیری غریب نواز کی آنکھوں پر رکھ دیا.
پیشانی پر رکھ دیا اور کہا بیٹا معین الدین اب ان دو انگلیوں کے کمان کے درمیان سے آسمان کی طرف دیکھو اور پھر بتاؤ کیا دکھ رہا ہے۔ اب خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اپنے پیر و مرشد کی دو انگلیوں کے بیچ سے آسمان کو دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں اے مرشد گرامی مجھے پہلا آسمان بھی دکھ رہا ہے، دوسرا اور تیسرا بھی دکھ رہا ہے، چوتھا اور پانچواں بھی دکھ رہا ہے، چھٹا اور ساتواں بھی دکھ رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، غریب نواز کہتے مجھے عرش خدا پر نظر آ رہا ہے۔ کہا زمین کی طرف دیکھو اور بتاؤ کیا دکھ رہا ہے۔ دیکھا زمین کی طرف، کہا مجھے ساتوں طبق زمین کے نہیں بلکہ تحت الثری تک نظر آ رہا ہے۔ یہ واقعہ میں کیوں عرض کرتا ہوں؟ اس عالم ربانی نے اس ماڈرن مسلمان کا ہاتھ پکڑا اور کہا جا تیرے یورپ سے، تیرے امریکہ سے بہت ترقی کی بات کرتا ہے، ایک ایسا انسان مان کر کے لا جس کی دو انگلیوں کے بیچ سے اوپر دیکھے تو عرش خدا نظر آئے اور نیچے دیکھے تو تحت الثری نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کہاں سے لالا؟ گیا امریکہ کے دروازے پر، گیا یورپ کے رشیا کے دروازے پر، کہا آپ کی ترقیاں بہت ہے، آپ نے پیٹرول میزائل بنا لیے، آپ نے ایروپلین بنا لیے، کمپیوٹر بنا لیے، لیکن مجھے ایک سوال آیا ہے کہ ایک ایسا انسان چاہیے امریکہ میں، یورپ میں، رشیا میں، ترقی یافتہ جتنے ممالک ہیں، جاپان میں، چائنا میں، ایک ایسا انسان چاہیے جس کی دو انگلیوں کے بیچ سے اوپر دیکھے تو عرش خدا نظر آئے اور نیچے دیکھے تو تحت الثری نظر آئے۔ سبوں نے کہا ہمارے پاس مشینیں تو مل سکتی ہیں، انسان اگر کہیں جائے تو اسے گنبد خضرا کی چھاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، رفیقان گرامی، میں عرض کر رہا ہوں دنیا آج ہی زیادہ آئے گی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا جواب نہیں لا سکتی۔ لا، آج جن کو فخر ہے بہت ساری ترقیات پر، میں سب کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جائے پورا امریکہ، پورا یورپ، پورا رشیا، پورا جاپان، پورا چائنا مل کر کے دکھا دیں جو اگر کعبہ پر ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ کرنا، اور یہ انسان کسی مشین میں نہیں ملتا، یہ صرف گنبد خضرا کے چھاؤں میں ملتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں فخر کرنے کے لیے ہمارے پاس جو دولت ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ آج مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ ہم بڑی دور ہیں مدینہ طیبہ سے اور محبت کرتے ہیں میرے آقا کے دربار سے۔ ہر مسلمان کا صبح شام سلام بھی پڑھتا ہے، تصور میں گنبد خضرا لاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ایسی بات آتی ہو کہ مدینے میں رہنے والے جو پیدا ہی مدینے میں ہوئے، بڑھاپا بھی مدینے میں آیا، وہ حضور کے دربار سے کیا محبت کرتے ہیں یا ان کے لیے نارمل سی بات؟ سنو، کافی سال پہلے کی بات عرض کرتا ہوں، کئی سالوں پہلے کی بات، ہمارے ایک عالم دین ہے مدینہ طیبہ زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے، شام کا وقت تھا، زیارت کے بعد دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ مشکل سے 5 سے 6 سال کا ہوگا یا اسی کے لگ بھگ آس پاس، وہ آیا کچھ مانگنے لگا۔ اس عالم دین نے کہا کہ کیا تو غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے؟ کہا ہاں میں غریب ہوں، مسکین ہوں، میرا گزر بسر ایسے ہی چلتا ہے، چھوٹا سا بچہ۔ تو اس عالم دین نے کچھ رقم دے دیا اور اس کے بعد ایسے ہی کہا کہ بیٹا کیا تو میرے ساتھ ہندوستان چلے گا، میرے ملک آئے گا؟ چھوٹے بچے باتوں میں آ جاتے ہیں اور پورا غرور تھا اس مولانا کے ساتھ، انہوں نے منا لیا اور بچہ کہا میں اپنے اماں سے جا کر پوچھتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد اپنی ماں کو لے آیا تو بات مذاق سے چلی تھی، حقیقت میں آ گئی، حقیقت میں آ گئی۔ اس ماں سے بھی کہا گیا کہ تم اپنے بچے کو ہمارے حوالے کر دو، جو پروسیس ہے وہ کیا جائے گا، ہم ایڈاپٹ کریں گے، اس کو پڑھائیں گے، دکھائیں گے، یہ بچہ ہمارے پاس رہے گا۔
माँ भी राजी हो गई कुछ देर के लिए। अब सुनो जो बात मैं आज कर रहा हूं। उस बच्चे ने झिझोड़ करके रख दिया। वो बच्चा बड़ा खुश था कि जाना है मुझे, इंडिया जा रहा हूं, हिंदुस्तान जा रहा हूं। माँ से कहा कि मैं इनके साथ जाऊंगा, ये अच्छे लोग अच्छे लोग। और ये दूसरा दिन आ गया था। दूसरे दिन शाम में असर के बाद वहीं बैठे थे सहन में मदीने तैयबा में। वो तैयारी तो करने लग गया था, जाना है जाना है। आज आया मौलाना से कहता है कि मैं आपके साथ इंडिया जाऊंगा, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछता हूँ। 6 साल का बच्चा पूछता है क्या आपके इंडिया में जाऊंगा, मैं पैदा तो वहीं हुआ है, वहीं का पैदा हुआ। कहते हैं मैं आऊंगा आपके भारत में इंडिया में, लेकिन मुझे ये बताओ क्या आपके इंडिया में भी ऐसा हरा गुंबद है? ये गुंबद खजरा वहां पर भी है? उस आलिम दीन ने कहा बेटा ये पूरी दुनिया का मरकज है, इसके अलावा कहीं नहीं। नकल तो हो सकती है, असल सिर्फ मदीने तैयबा। उस आलिम दीन ने उसके सवाल को सुनकर ऐसी हैरत का इजहार किया कि एक छोटा सा बच्चा है पूछ रहा है क्या ये गुंबद है वहां पर, ये नजारा है आपके यहाँ? उन्होंने कहा नहीं, अगर होता तो हम यहाँ क्यों आते? वही असल रौनक तो है, हम देखने आए। उसके बाद उस बच्चे की कैफियत में आपको बताऊं, अपना दामन झटक गया। मौलाना से कहा आप जाओ, मैं इस छांव से दूर नहीं जा सकता। अच्छी लगी, बड़ी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। इसी को आला ने फरमाया था, फिर ये गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई। दिल दे जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। मेरे अजीजों, है सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारे पास फख्र करने के लिए सबसे बड़ी दौलत मेरे मुस्तफा की ज़ात। मैं इतने मजमों में गाता हूँ, तकरीरें करता हूँ, जलसे करता हूँ, हजारों का मजमा होता है। दिल इस बात पर बाग हो जाता है, सीना खिल उठता है कि बहुत दूर रह करके भी मेरे मुस्तफा के नाम पर ये मजमा आज भी कैसे मचल जाता है। दुनिया वालों सलमान आज़ारी साहब सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, आपसे मैं ये कह रहा हूं कि इतनी दूर हम में से किसी ने देखा न जमाना पाया न वतन पाया, बड़ी दूर है। उसके बावजूद हमारे दिलों के अंदर जो तड़प है, बोलना पड़ेगा कि हाँ ये किया। सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस पर वादा एक चीज को छोड़ने का किया था। दूसरे दिन हाजिर होकर के कहा या रसूल अल्लाह आपकी बदौलत सारी चीजें छूट गई, सारी चीजें छूट गई। अच्छा वाह। मैं कहता हूं सारे मसाइल का हल है हमारे पास, बेशक सारे मुद्दे एक साथ खत्म हो जाएंगे, सबका हल है। तुम्हारे एजुकेशन के मसाइल, तुम्हारी गरीबी के मसाइल, तुम्हारे दीन पर आने वाले मसाइल, तुम्हारे औरतों के मसाइल, सब मसाइल का हल है सिर्फ किस बात पर कि मोहम्मद से वफा करो। वाह वाह वाह। कि मोहम्मद से वफा करो तो हम हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे, बेशक सब कुछ तुम्हारे लिए अल्लाह ने रखा है। बस शर्त ये है कि तू मुस्तफा करीम का बचा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादारी में आ जा। ऐ मेरे अजीजों, नौजवानों, अब थोड़ी सी काम की बात ये मैं करता हूँ। क्या जिंदगी गुजारने के जो आज तरीके हमारे बच्चों ने अपना लिए, क्या उन्हें ये ज़हन देता है कि उनकी निस्बत मुस्तफ़ा से जब जोड़ी जाए तो चेहरा तुम्हारा कैसा, मुस्तफ़ा करीम का क्या, और तुम्हारे अखलाक कौन से, नबी पाक के अखलाक कौन से थे। दुनिया जब उंगली उठाएगी सिर्फ तुम्हारा नाम लेकर के नहीं बोलेगी, बल्कि ये भी कहेगी मोहम्मद के गुलाम हैं। मेरे अजीजों, अगर मेरे